حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، بعض کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھائیں، بعض کہتے ہیں رفع الیدین کرو، بعض کہتے ہیں نہیں کرو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے؟ جہاں زیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے. جی بھائی ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اب آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس تمام طریقوں سے نماز پڑھنا جائز ہے. رفع الیدین کر کے بھی پڑھنا جائز، نہ کر کے بھی پڑھنا، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی، ہر طرح سے جائز ہے. فقہا میں اختلاف ہوا ہے بہتر طریقہ کون سا ہے. تو اب بعض فقہا نے کہا کہ نبی نے رفع الیدین، جو زیادہ تر حدیثیں رفع الیدین والی ملتی ہیں تو اس لیے کرنا افضل ہے. بعض فقہا نے کہا کہ بھئی کرنے کی حدیثیں اس لیے زیادہ ملتی ہیں کہ کرنے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ترمذی کی امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. رفع الیدین نہ کرنا بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے، بہت سارے صحابہ کا قول ہے. اور جب رفع الیدین کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بعض صحابہ کا قول ہے جن کے نام بھی بتائے. تو اس بیس پہ امام حنیفہ نے کہا کہ نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی نے زیادہ تر نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے اور آخری عمر میں آپ نے نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے. یہ ان کی رائے ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی ایک کو بھی اس میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے. سب کا مقصد نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے. جس نے جس طریقے کو افضل سمجھا اس طریقے کو فالو کیا. ایک عرب عالم ہیں سلیمان العودہ، اب تو پتہ نہیں شاید انتقال ہو گیا، وہ بڑے پیارے عالم، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا کہاں افضل ہے. تو وہ چونکہ حنبلی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ناف کے اوپر اس طرف ہاتھ باندھنا افضل ہے، اور بعض کی رائے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے. بعض کو احناف کا مسلک بیان کیا کہ ادھر ناف کے پر جو ہے نا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا افضل ہے. تو انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے. پھر ان کی رائے میں جو طریقہ بہتر تھا انہوں نے وہ بیان کیا. پھر آخر میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ دیکھو نماز میں اگر ہاتھ باندھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو اور دل ہمارے ایک ہوں یہ اچھا عمل ہے، یہ برا نہیں ہے. لیکن اگر ہاتھ باندھنے کے طریقے سب کے ایک جیسے ہوں اور دلوں میں اختلاف ہو یہ برا عمل ہے. تو اس لیے فروعی مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس طرح سے پڑھ لے کوئی اس طرح سے پڑھ لے. لیکن اس بیس پر مناظروں کے چیلنج، جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ بعض فتنہ پرست لوگوں نے جو رفع الیدین کو لے کے بیٹھے تو نہ کرنے والوں کو کہا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے، اور جو نہ کرنے والے وہ رفع الیدین کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جو ہے متشدد ہیں یا یہ کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے. تو اس طرح کی کوئی بھی باتیں اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب وہ امت میں لڑائی پیدا کر رہا ہے. تو یہ بہرحال برا ہے. تو صحابہ میں بھی یہ اختلاف تھا، کچھ صحابہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، کچھ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، کچھ یہاں ہاتھ باندھتے تھوڑا اوپر کر لیتے، کچھ تھوڑا نیچے کر لیتے، تو کچھ رفع الیدین کر لیتے، کچھ نہیں کر لیتے. سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ چیزیں اتنی لفٹ کرانے کی چیزیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے انسان، باقی سب کو صحیح سمجھے.